ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف 92 نیوز پشاور ممتاز بنگش نے. بنگش صاحب شکریہ آپ کا. بنگش صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے؟ اسد کیسر کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اعظم سواتی کے تو جو انکشافات ہیں وہ بہت حیران کن ہیں. پی ٹی آئی کے تقریباً سارے نیریٹو کو انہوں نے دھچکا دیا ہے. عاطف خان سرگرم ہیں, علی امین گنڈا پور اپنی جو سی ایم شپ ہے اس میں مگن ہیں. کتنے دھڑے ہیں, کتنے گروپ ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں جو باضابطہ طور پر علی امین گنڈا پور کے خلاف ہو چکے ہیں؟ شکریہ فیصل صاحب اور شکریہ ارشاد عارف صاحب. اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے, یہ اس میں جو دھڑے بندی ہے اور اس میں جو گروپ بندی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں. خصوصاً اگر اس حوالے سے بات کی جائے جو ابھی عاطف خان اور علی امین گنڈا پور کے مابین جو اختلافات چلے آ رہے ہیں, اگر 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد کی صورتحال ہم دیکھیں تو اس وقت پرویز خٹک کو مرکز میں لایا گیا تھا, اور حالانکہ وہ انٹرسٹڈ تھے کہ وہ ایک بار پھر صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے, لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ عاطف خان کے ذمہ داری دے دیتے, وہ خود اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ وہ خود وزیر اعلیٰ بنے عاطف خان, لیکن اس وقت ان کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے وہ محمود خان کو لے آئے, اور محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنانے میں پرویز خٹک اس وقت کامیاب ہو گئے تھے. اس وقت بھی دو گروپ تھے, ایک پرویز خٹک کا گروپ تھا اور ایک عاطف کا گروپ تھا, لیکن اس وقت اس گروپ بندی کی سمجھ اس لیے آ رہی تھی کہ پرویز خٹک چونکہ پارٹی میں بہت نئے تھے تو اس لیے ان کو وزیر اعلیٰ بنانا اور پھر جو پارٹی کے پرانے کارکن تھے ان کو نظر انداز کر دینا, یہ جو پرانے لیڈرز تھے, یہ ان کے لیے واقعی تشویش کی ایک بات تھی. پھر اس وقت سے یہ جب گروپ چلا آ رہا تھا تو جو پچھلے عام انتخابات تھے اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ عاطف خان اور شہرام ترکئی جو تھے اس پورے ایپیسوڈ میں وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے. جب لوگ سختیاں برداشت کر رہے تھے اور جیلوں میں جا رہے تھے تو یہ لوگ چھپے ہوئے تھے. تو جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو اس وقت اسد کیسر جو تھے وہ زیادہ متحرک تھے کہ یہ ٹکٹ, اور اس وقت علی امین بھی, چونکہ علی امین کو ٹکٹ دینے میں زیادہ اس کا اختیار تھا تو اس لیے وہ ان کو اس بات پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ عاطف خان کو پروموٹ کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عاطف خان کو چونکہ پروموٹ کرنا ہے اس لیے اس کو صوبائی اسمبلی میں رہنے کی بجائے قومی اسمبلی میں بھیجا جائے, حالانکہ اس سے اس بارے میں ان کی رائے ہی نہیں پوچھی گئی کہ وہ قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں یا صوبے میں جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسد کیسر بھی اپنی لوگوں میں وزیر اعلیٰ بنانے میں اس کی دلچسپی تھی, اور علی امین گنڈا پور بھی نہیں چاہتے تھے کہ عاطف خان جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے. وہ صوبے سے ان کو آؤٹ کر دیا گیا, جس کے بعد یہ گروپ جو ہے مزید اس میں اختلافات شدت اختیار گئے. پھر شکیل خان آئے اور انہوں نے کچھ الزامات لگائے, وہ چونکہ صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے اور وزیر بھی تھے, پھر ان کو پارٹی سے نکالا گیا, پارٹی سے پھر ان کو اس میں شامل کیا گیا. لیکن یہ گروپ جو ہے اس وقت کمزور ہو گیا جب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, چونکہ علی امین گنڈا پور بانی چیئرمین کو انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں کہ وہ کیوں قریبی ہیں. مطلب عاطف کی بجائے ان کو زیادہ پریفرنس کیوں دیتے ہیں, اس کی الگ وجوہات ہیں. جی جی معاف, یہ عاطف خان اور شہرام ترکئی کی تو علی امین گنڈا پور سے اور وزارت اعلیٰ کی خواہش جو ہے وہ پرانی بات ہے, لیکن انہوں نے علی امین گنڈا پور نے جب یہ سازشی کا لفظ کہا اور بات کی اختلافات کی تو اسد کیسر کو کیوں لپیٹ میں لے لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے جس پر اسد کیسر کو کہنے لگا کہ ان کو کہنا پڑا کہ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور معاملہ آگے اس طرح نہیں بڑھ سکتا تحقیقات کے بغیر؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انتخابات ہو گئے تو اس وقت اسد کیسر جو ہے وہ اپنی لوگوں کے لیے, اس کے بھائی بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے, ان کی پہلی خواہش تھی کہ وزیر اعلیٰ بنے, پھر ان کی خواہش تھی کہ اس کو اسپیکر بنایا جائے, لیکن وہ تو نہ اسپیکر بن سکے اور نہ وزیر اعلیٰ بن سکے, اگرچہ وہ لابنگ بھی کر رہے تھے. اور اس وقت اگرچہ اسد کیسر جو تھے وہ اس گروپ کا حصہ نہیں تھے, لیکن جب علی امین گنڈا پور نے تینوں لوگوں کو ایک ہی پڑھنے میں ڈال دیا تو اب لگتا یہ ہے کہ وہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہوں گے. تو اسد کیسر سے کی اختلافات کی وجہ یہی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ صوبے میں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور جب اس قسم کی کام کی باری آتی ہے تو ان کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, خصوصاً جو صوابی کے علاقے ہیں, جو مردان کے علاقے ہیں, اور جو وزیر اعلیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ان کے مخالف گروپ کے حلقے ہیں تو اس لیے وہاں پہ ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. تو اس لیے اب اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور, عاطف خان,
شکیل خان، جنید اکبر کا تعلق بھی عاطف کے گروپ سے ہے، اور جب عاطف کی گروپ بندی کی جو خبریں وہ سامنے آ گئی تو پھر یہ جو جنید اکبر کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بانی چیئرمین یہ چاہتے تھے کہ چونکہ علی امین گنڈاپور پہ کافی تنقید ہوتی جا رہی ہے، اس وقت شاید بشرا بی بی بھی علی امین گنڈاپور کے حق میں نہیں تھی، تو انہوں نے عاطف خان کو ذمہ داری دینے کے بجائے اس کے گروپ کے بندے جو کہ عاطف خان ہی کی تجویز پر جنید خان کو یہ ذمہ داری دی گئی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کیا وہ پارٹی کو اسی طرح سے آگے لے کے جا سکتے کہ نہیں۔ تو اس طرح سے اسد قیصر نے تو یہ تبدیلی تسلیم کی اور اس کو سپورٹ بھی کیا، تو اس لیے بھی اسد قیصر اور علی امین کے درمیان یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ اب علی امین ایک اکیلے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سوری بنگے صاحب، بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کیا واقعی حالات اس نہج پر آ چکے ہیں اور عمران خان کا اعتماد ان کو حاصل نہیں رہا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی آ سکتی ہے، اور اگر آ جاتی ہے بالفرض تو کیا امکانات ہیں، کامیاب ہو سکتی ہے؟ جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میرا ذاتی اپنا خیال یہ ہے کہ اگرچہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو مختلف ایم پی ایز ہیں یہ بھی اس میں زیادہ حق میں نظر نہیں آتے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں پچھلے دنوں واٹس ایپ گروپ پہ جب عاطف پہ تنقید کی گئی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے خود ان کا دوبارہ ریجنل پریزیڈنٹ بنانے پہ جب اس کو طنز کا نشانہ بنایا تو جو دیگر پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے الٹا ان کو مبارکباد دی کہ وہ دوبارہ ریجنل صدر بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ عاطف خان کے حق میں زیادہ ہیں اور علی امین گنڈاپور کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ایسی کوئی آ بھی جاتی ہے تو اس کا کامیاب ہونا کوئی مشکل کام اس لیے نہیں ہے کہ وہ بانی چیئرمین کی بات ہوگی تو اس کو ہر صورت میں وہ کامیاب بنا کے رہیں گے اور کوئی بھی ایم پی اے اس کے خلاف نہیں بولے گا بلکہ عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں وہ ووٹ ڈالے گا۔ لیکن میرا جہاں تک اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئے، کیونکہ جو موجودہ ممبران صوبائی اسمبلی ہیں ان میں سے بمشکل ان کو کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے کہ جو حکومتی سطح پر ان کو لیڈ کرے اور ان کی خواہش کے مطابق حکومت کو چلائے۔ رہی بات پارلیمنٹیرینز کی تو پارلیمنٹیرینز بہت ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو علی امین گنڈاپور سے وہ زیادہ خوش نہیں ہے، تو اس لیے اگر ایسی تحریک آ گئی تو اس کا کامیاب ہونا اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ ہر صورت میں پارلیمنٹیرینز کیوں علی امین گنڈاپور سے خوش نہیں ہیں؟ کیا مسئلہ کارکردگی کا ہے؟ انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے عوام کو اور اس طرح سی ایم ہاؤس سے ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی، فنڈز نہیں مل رہے، ترقی نہیں ہو رہی، یا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ذاتی انائیں ہیں بظاہر جو ہمیں لگ رہا ہے وہ آڑے آ گئی؟ زیادہ نہیں، ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ کیا ایم پی ایز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائزڈ ہے وزیر اعلیٰ ہمارا؟ جی بالکل، جب بات ہوئی، جب یہ پچھلی دفعہ جب احتجاج کیا گیا تو اس وقت صرف پی ٹی آئی کے ورکرز نے نہیں بلکہ ایم پی ایز نے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ان کی مجبوری تھی۔ ان کی مجبوری اس لیے تھی کہ جب ہر ایم پی اے کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اتنی تعداد میں لوگوں کو ادھر لے کے جائیں اور وہ اسی تعداد میں لوگوں کو لے کے گئے تو پھر ان کے پاس اور کوئی جواب ہی نہیں تھا کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہیں، وہ کہاں پہ غائب ہو گئے۔ ظاہر ہے ہر ایم پی اے کو اس کا جواب دینا پڑ رہا تھا، تو مجبوراً ان کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر تنقید کرنا پڑا، اور اب جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب تو چونکہ پارٹی اس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ تو تبدیل ہو گئی ہے، تو اس لیے اب نئے ارادے، نئی امنگ اور نئے جوش کے ساتھ پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور اب جو ہے علی امین گنڈاپور ان کے ساتھ نہیں رہے۔ تو جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کی ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ گروپ بندی ہے، منسٹرز اور جو ایڈوائزرز اور جو معاونین خصوصی ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے شامل کرتے ہیں۔ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے کسی ایڈوائزر کا تو وہ علی امین گنڈاپور کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جس طرح بانی چیئرمین نے تیمور سلیم جگڑا کو ایڈوائزر مقرر کرنے کے لیے اس کا مشورہ دیا، بعد میں علی امین گنڈاپور نے بانی چیئرمین کو اس بات پہ قائل کر دیا کہ نہیں، ان کو ایڈوائزر نہیں لینا چاہیے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں